शहद की मक्खी का, उसमें एक रानी होती है, उसमें एक रानी होती है, उसको कहते हैं यासूब। उसको क्या कहते हैं? यासूब। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि मक्खियां, शहद की मक्खियां फूलों से रस लेने जाती हैं, उनको ये तमीज नहीं होती कि कहां से लेना है कहां से नहीं, वो सारे रस जमा करके लाते हैं। तो अब जब वो सारे रस जमा करके आती हैं, शहद के छत्ते में जाना चाहती हैं, ये यासूब उनको रोक देती है, ये यासूब उनको रोक देती है। अल्लाह ने उसको एक स्कैनर दिया हुआ है कि जिसके जरिए से वो उस रस को चेक करती है कि ये रस इंसान के लिए नुकसानदेह है या फायदेमंद। अगर फायदेमंद है तो उसको छत्ते में जाने की इजाजत है, अगर नुकसानदेह है तो इसके बाद तलवार होती है, ये काट के उसको दो हिस्से कर देती है। अली है यासूबुद्दीन, अली खड़े होंगे सिरात मुस्तकीम पर, पूरे सिरात पर, अली सिरात मुस्तकीम खड़े होंगे पूरे सिरात पर। लोग आएंगे जिसके पास से विलायत की खुशबू आएगी उसे जन्नत में भेज देंगे, जिसके पास से बुग़्ज़ अली की बू आएगी उसे काट काट के जहन्नम। अली खड़े होंगे सिरात पर, पूरे सिरात, जिसको हमारे भाई क्या कहते हैं, बाल से ज्यादा बारीक, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है। उस पर कौन खड़ा होगा? अली। जिसके पास से अली की विलायत की खुशबू आएगी उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जिसके पास से बुग़्ज़ अली की बू आएगी उसे अली काट के जहन्नम में डाल देगा। सुना? अब सवाल ये कि पूरे सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, चलेंगे कैसे? खुदा की कसम कि जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है ना, जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है ये उसके लिए, उसके लिए, जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है ये उसके लिए, कि उसके लिए पूरे सिरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, लेकिन अली वालों के लिए नहीं। जब अली वाला चलेगा उस पुल पर तो वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज जो पुल है वो चौड़ा होगा। ये कभी हुआ है? ये कभी दुनिया में हुआ है? मौलवी भी बातें करते हैं। खुदा की कसम हुआ है, खुदा की कसम हुआ है। कब हुआ जी? जाओ तारीख पढ़ो। जब आयत तत्हीर नाज़िल हो रही थी तो जनाब सैयदा की चादर के नीचे थे पंजे तक। ये चादर क्या थी? रिवायतों में ये चादर ऐसी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी कि जनाब सैयदा सर छुपाती पैर खुल जाते, पैरों को छुपाती सर खुल जाते। लेकिन जब यही छोटी चादर पंजे तक इस चादर में आए तो चादर बड़ी हो गई। यही मिसाल है, जब अली वाले पूरे सिरात पर चलेंगे पुल बड़ा हो जाएगा। मिसाल है दुनिया में। अली के नाम से गिरते भी संभल जाएंगे, अली के नाम से गिरते भी संभल जाएंगे। सर पे हो गमों के तूफान तो वो भी टल जाएंगे। और या अली के नाम से होगी जिसको भी दुश्मनी, वो पांव शबनम पे भी रखेगा तो जल जाएंगे। नारे हैदरी! पांव शबनम पर भी होगा तो जल जाएंगे। अली की मोहब्बत दो चीजें, लफ्ज का मजा लीजिए, एक है जिला, एक है जला। जिला यानी जिंदगी, जला जल जाए, जिला जिंदगी, जला जल। अली की विलायत की भी अजीब तासीर।
علی کی محبت جلا بھی دیتی ہے جلا بھی دیتی ہے. اب کیسے؟ آسان کر دوں الفاظ. علی کی محبت زندگی بھی دیتی ہے جلا بھی دیتی ہے موت بھی دیتی ہے. علی کی محبت موت دیتی ہے کیسے؟ خدا کی قسم میں نہیں کہہ رہا. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کہ شیعہ حضرات بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ شیعہ جیسا بھی ہو جنت میں جائے گا. جنت شیعوں کے باپ کی ہے. مولا حسین کی قسم جنت ہمارے باپ کی ہے. آؤ تم قرآن سر پہ رکھ کے کہو گے تمہارے باپ کی ہے. ہم قرآن سر پہ رکھ کے کہیں گے ہمارے باپ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ جوانوں نے جنت کے سردار ہیں ہی حسن اور حسین. جوانوں نے جنت کے سردار ہیں ہی حسن اور حسین. وہی ہمارے باپ کی. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. بھائی ہمارے باپ کی تو اس طرح سے میں نے کہا نا ابھی کہ شیعہ تھے تم تھے یا نہیں جاؤ تم جاؤ. اسی طرح ہمارے باپ کی جنت ہے ہم تو جائیں گے. تم اپنا باپ تلاش کرو. بولیں بولیں گے تم اپنا باپ تلاش کرو. تاریخ میں مل جائے تو آ جاتا. مولا آپ کی ان سماعتوں کو ہمیشہ سلامت کرے. ان کانوں سے ہمیشہ علی کی فضیلت کو سنیں. اس زبان پر ہمیشہ علی کی فضیلت جاری ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ جنت تو ہمارے باپ. لوگ کہتے ہیں شیعہ سب کچھ کر کے بھی جنت میں جائیں گے. آ جائیں گے کیونکہ ہے ہمارے باپ ہے نا بھائی. اب کیسے جائیں گے بھائی؟ حدیث سے ثابت کرو. شیعہ گنہگار ہو جنت میں جائے گا؟ جو شیعہ نہیں ہو نیکیاں کرے جہنم میں چلا جائے گا؟ یہ شیعہ کہاں سے لے آئے؟ خدا کی قسم خدا کی قسم میرا فرمان نہیں رسول اللہ کا فرمان. سنیں گے اے علی تمہاری محبت گناہوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا. علی والا محبت علی کے ساتھ قبر میں گیا. محبت علی کی وجہ سے اس کے گناہ جل گئے جنت میں چلا گیا. علی سے بغض رکھنے والا سنیں گے رسول خدا کی حدیث دوسری. اے علی تم سے بغض رکھنے والے کی نیکیاں ایسے جل جائیں گی. تم سے بغض رکھنے والے کی نیکیاں ایسے جل جائے گی جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. علی سے بغض رکھنے والا نیکیوں کے ساتھ قبر میں جائے گا. بغض علی کی وجہ سے نیکیاں جل جائیں گی جہنم میں چلا جائے گا. علی والے جنت میں کیسے جائے گا اور بغض علی رکھنے والا. لیکن یہی بتا دوں جب امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ہمارے لیے جتنے بیٹھے ہیں سننے والے ہمارے لیے امام فرماتے ہیں جنت کے ہم تمہارے ساتھ ہیں. کوئی بھی شیعہ جہنم میں نہیں جائے گا پوری ذمہ داری کے ساتھ. لیکن برزخ کی تیاری کر کے آنا. برزخ کی تیاری کر کے آنا. برزخ ہے ہی شیعوں کے لیے تاکہ کسی نے گناہ کیے ہوں تو وہ قیامت برپا ہونے سے پہلے اس کے برزخ میں گناہ دھل جائے گا پھر شیعہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن علی سے بغض رکھنے والا قبر میں بھی جائے گا تو بھی جلے گا, برزخ میں جائے گا تو بھی جلے گا, جہنم میں جائے گا تب بھی جلے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ معافی ہمارے لیے بھی نہیں,
ہے ہمیں کب مار لگے گی لیکن جنت ہو جائے. ٹھیک ہے اس نے گناہ کیے اس کو تھوڑی سزا دے دو. کیوں؟ کیونکہ امام عادل ہے. امام عادل خدا عادل. اور عدل کا تقاضا یہ ہے نیکی کرو گے جزا ملے گی, بدی کرو گے سزا ملے گی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آل محمد عدل کے خلاف جائیں. اس لیے ان کے لیے کر رکھا برزخ رکھی تاکہ برزخ میں ان کے گناہ دھل جائے, ان کو ان کی گناہوں کی سزا مل جائے, اس کے بعد ہی جنت میں چلے. یاد رکھنا رسول کا فرمان ہے علی اگر تم نہ ہوتے تو پروردگار جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا رسول خدا کا آپ مکمل فرمان پڑھا اے علی اگر تم سے بغض رکھنے والے نہ ہوتے تو پروردگار جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. گویا کہ جہنم خلق ہی ہوئی ہے علی کے دشمنوں کے لیے. کتنی عجیب بات نہیں, کتنی عجیب بات ہے. دشمن علی کی وجہ سے یہاں بھی لانتی ہے وہاں بھی لانتی ہے. گناہ سے بچنا چاہیے. بات مکمل ہوئی. آج تک یہاں تک روکتے ہیں گفتگو کو روک کے کل انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں. ہم معاف کر دیے جائیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عدل کی آگ زمین کو بھی ہے زماں کو بھی, عدل کی آگ زمین کو بھی ہے زماں کو بھی, امید جیت کم سن کو بھی جواں کو بھی. طلب تیری فقط ہمیں ہی نہیں یا میں دی, خدا کے دین کو قرآن کو تفصیل کو بھی ہے.